السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو مجھے تو پتہ ہے موسٹلی لوگ جو ہے میرا وائس نہیں سنتے، اور اسپیشل وہ لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ تو بالکل بھی نہیں سنتے۔ ان کا مقصد جیسے یہی ہے کہ وہ آگے سے ایپیسوڈ جو ہے وہ ریڈ کریں اور چلے جائیں۔ اور آپ لوگ خود دیکھیں، ایک بندہ تبھی لکھ پاتا ہے، ایک رائٹر تبھی لکھ پاتا ہے جب اس کا مائنڈ فریش ہو، اور میرا مائنڈ اس وقت ایسے ہے جیسے میں پہلے کبھی لکھا ہی نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے میں لکھنا جانتی ہی نہیں ہوں۔ میں نے آج صبح سے میں ایک ہی اس کی پر جو ہے نا اٹکی ہوئی ہوں۔ میں لکھنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی سین میرے ذہن میں ہی نہیں آ رہا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا لکھوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ اور وہ اسپیشلی اس کا ریزن جو ہے نا وہ ہے آپ کا ٹھنڈا رسپانس۔ میری سبسکرائبر کی ڈیمانڈ تو پوری ہونی نہیں ہے، ایک دو سبسکرائبر جو ہے جیسے پریویس چینل پر بڑھ رہے تھے ویسے ہی اس پہ بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سیکنڈ چینل ہے، اور دیکھا جائے جتنا آپ کا رسپانس ہے اس حساب سے تو 1 کے سبسکرائبر جو ہے نا وہ اگر چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی بے انتہا بولڈ نہیں لکھا، نہ ہی ایسا لکھ کر میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے شروع سے یہی سٹائل ہے جو آگے بھی یہی رہے گا۔ آج کل کے ریڈر جو ہے نا اسٹوری سے زیادہ رومانس پسند کرتے ہیں، لیکن میں نہیں لکھنا چاہتی۔ میں جتنے ویوز آ رہے ہیں میں اتنے میں ہی خوش ہوں، مجھے بہت زیادہ ویوز کی لالچ نہیں ہے۔ لیکن میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جتنے ویوز آ رہے ہیں کم از کم وہ سب لوگ تو سبسکرائب کریں۔ اس وقت مجھے سچ میں نہیں لکھ پا رہی، مجھے اس وقت اپنے جاب پہ بھی بہت زیادہ کام کا پریشر ہے، اور کل سے اور بھی زیادہ ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں میں مینیج کر پاؤں گی کہ نہیں، مجھے لگتا ہے میں مینیج نہیں کر پاؤں گی، اور میں اسی صورت میں مینیج کروں گی اگر آپ لوگ میرے سبسکرائبر کی ڈیمانڈ جو ہے پوری کرتے ہیں۔ اور اگلی قسط جو ہے 350 سبسکرائبر پر آئے گی، نہیں تو سیکنڈ جو چینل ہے اس پہ میں جو ہے اپنا دوسرا ناول جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہے، جس حساب سے ویوز آ رہے ہیں، جس حساب سے لوگ پڑھ رہے ہیں، اس حساب سے 1 کے جو ہے نا 1 کے بھی آسانی سے ہو جائیں، لیکن آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے میں نے یہ لکھ کے اب اسپیشلی ڈالا ہے کہ 350 سبسکرائبر ہوں گے تو ہی میں اگلی قسط دوں گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہم جو ہے تاثیر جان کی نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 107 پارٹ 2۔ رات گہری ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے رونے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں سن کر کاشان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بار بار اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ میٹھی، اب میرا ہاتھ جھٹکا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ پیار سے اس کے قابو کہاں آ رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑی سی سختی سے بولا۔ آیت نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو اس کے ساتھ سختی سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو مجھے ڈانٹنے اور مجھے چھوڑ کر جانے کے علاوہ آتا کیا ہے؟ وہ نمی بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سخت انداز آیت کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کاشان لب بھینچ کر رہ گیا۔ شاید یہ طعنہ اسے زندگی بھر ملنے والا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میٹھی یار، قسم لے لو یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، وہ آیت کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، کل پھر آپ کو آپ کی پہلی محبت مل جائے گی، آپ پھر وہی کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ مسلسل اپنی کمر سے ہٹا رہی تھی۔ یہ غم اسے بھولتا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ خود میں اتنا ظرف نہیں پا رہی تھی کہ اسے ایک جھٹکے میں معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں نے خوب احتجاج کیا تھا۔ می امور، مائی لو، میری اکلوتی محبت، میری چاہت، میری زندگی، میری میٹھی، کوئی بھلا اپنی زندگی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ وہ اس بار اس کے آنسو ہاتھوں سے پہنچنے کی بجائے ہونٹوں سے چننے لگا۔ اس کا اظہار محبت ہر بار آیت کے دل میں ٹھنڈی سی پھوار کا باعث بنتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے لب ہٹاتا اس کے عارض کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ اس کے عارض سے ہوتے اس کے لب آیت کی ٹھوڑی پر جمے تھے۔ وہ دیوانہ وار اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے لمس سے بھگونے لگا۔ اب وہ رونا بھول کر سانس روکے اس کے حصار میں قید تھی۔ میٹھی، مجھے پہلے ہی بتا دیتی کہ تم میرے لمس کو مس کر رہی ہو، اتنا رونا دھونا مچانے کا کیا فائدہ؟
وہ اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتا شرارتی انداز میں بولا۔ آیت نے اس کی بات پر اس کا ہاتھ دور جھٹکا۔ میٹھی یار میرا ہاتھ مت جھٹکا کرو، وہ اس کے عارض پر ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ آپ کے کام ہی ایسے ہیں، وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ تمہاری ساری شکایتیں سر آنکھوں پر، سارے نخرے اٹھاؤں گا، مگر میٹھی یار اپنے گھر چلتے ہیں، وہ اس کی ہتھیلی پر لب جماتا ہوا بولا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، آپ چلے جائیں، مجھے گھٹن ہوتی ہے اس کمرے میں جہاں آپ نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے جھٹکا ہے، مجھے تنہا کیا ہے، میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر لیٹ چکی تھی۔ ایک بار چلو تو صحیح، ہم اس کمرے میں کتنی حسین یادیں بنائیں گے کہ تم پچھلا سارا وقت بھول جاؤ گی۔ وہ اس کی طرف جھکتا اس کی سائیڈ گردن پر لب جماتا ہوا بولا۔ میں نے ابھی تک آپ کو معاف نہیں کیا، پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ وہ سنجیدہ انداز میں بولتی کاشان کو لب بھیجنے پر مجبور کر گئی۔ کب معاف کرو گے میاں مور مائی لو، وہ اس کی کن پٹی پر لب رکھتا ہوا بولا۔ جب مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ وقتی جذبات میں بہک نہیں رہے بلکہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ ذرا سا سر اٹھا کر بولی۔ میں ساری زندگی اپنی میٹھی کو یقین دلا سکتا ہوں کہ تم میری محبت ہو، وہ اس کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ وہ اضطرابی انداز میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تڑپتے دل کو کہاں چین آنے والا تھا۔ وہ آدھی رات کو ہی شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ صبح دوبارہ افندی انڈسٹریز جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے عروش کو دیکھے۔ جب تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا تب تک دل اتنا بے قرار نہیں تھا، مگر جب سے اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی اسے بار بار دیکھنے کے لیے دل بے چین ہونے لگتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں رہ رہی تھی، مگر اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وشے یار تم نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے، اب تمہارے بغیر ایک پل گزارنے کا دل نہیں کرتا۔ کاش میں وہ وقت واپس لے آؤں جب میں نے سارا سے شادی کی بکواس کی تھی۔ یقین مانو میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، سارا بھی نہیں۔ وہ تیزی سے گاڑی دوڑاتا خود سے مخاطب تھا۔ اب عروج سے ملنا، اسے دیکھنا، اسے چھونا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ انزا وہاں سے ڈگمگاتے قدموں سے نکلتی اپنی گاڑی میں بیٹھی گھر آ چکی تھی۔ تب سے اس کی آنکھیں برستی احتجاج کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل نے کسی کی تمنا کی تھی، کسی کو سوچا تھا، کسی کو چاہا تھا۔ اگر وہ نہ ملا، بس یہی سوچتی سوچتی وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو تھے جو جانے کہاں کہاں سے امڑ امڑ کر باہر آ رہے تھے۔ شامیر افندی اس کے دل کی اولین خواہش بن چکا تھا، اس کی پہلی محبت، اس کے دل میں آنے والا پہلا شخص جسے وہ اپنی زندگی میں بھی جگہ دینا چاہتی تھی۔ یا اللہ، میں نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، نہ ہی میری ماما کے چلے جانے پر اور نہ ہی میرے تنہا ہونے پر۔ یا اللہ میر کو میری زندگی میں لکھ دیں، مجھے وہ چاہیے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی کسی کی خاطر یوں روئے گی۔ کیا پتہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو، کیا پتہ وہ صرف میر کی دوست ہو۔ وہ خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے دیتے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ وہ اپنا دل بہلانے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی، مگر حقیقت سے تو وہ خود بھی آگاہ تھی کہ کہیں نہ کہیں میر کی زندگی میں فرشتے اہم تھیں، بہت اہم تھیں۔ وہ میر سے شکوے شکایت کرتی سو چکی تھی۔ کیا پتہ اس کی تڑپ دیکھ کر شامر افندی اس کا مقدر بن جاتا۔ اب تو آنے والے وقت نے بتانا تھا کہ واقعی ان کی قسمت کے ستارے ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ الہام یزدان اور حازم کے ساتھ اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے کے بعد باہر آیا تو بے ساختہ اس کے قدم حجاب کے کیبن کی طرف اٹھے۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد حازم کے اصرار پر ہی آئی تھی۔ حازم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب شادی تک وہ اسے دوبارہ آنے کا نہیں کہے گا، بس آج اس کی ریکویسٹ پر آ جائے۔ اس لیے مجبوراً حجاب اس کی مانتے آ گئی تھی۔ حجاب اس کی منتظر تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج وہ لنچ اس کے ساتھ ہی کرے گا۔
الہام کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی سیٹ سے اٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حجاب سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میری بہن کی رخصتی ہو رہی ہے اور تم میں سے کسی نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ تم لوگوں نے تو مجھے بالکل ہی بیگانہ کر دیا۔ وہ اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے شکوہ کرتا ہوا بولا۔ ہم نے نہیں بلکہ آپ نے خود ہی ہم سے سارے رشتے توڑے ہیں۔ ویسے بھی میں کون سا آپ کی سگی بہن ہوں؟ آپ جو بھی کہہ لیں، رہوں گی تو میں ستیلی ہی۔ وہ زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ 1 سال ان کے درمیان بہت بڑی خلیج حائل کر گیا تھا۔ وہ خود ہی جانتی تھی کہ کیسے اس نے جگہ جگہ ذلیل ہونے کے باوجود خود کو جواب کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میں نہیں جانتا سگی ستیلی، تم بس میری گڑیا ہو، میری فاطمہ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولا۔ حجاب نے نم نگاہوں سے اس سے دیکھا تھا۔ کتنا ترسی تھی وہ اپنے بھائی کے مضبوط حصار میں رہنے کے لیے۔ میرا بچہ بھائی کو معاف کر دو، وہ اس کی ہتھیلیاں چومتا ہوا بولا۔ میں نہیں کروں گی معاف، وہ بچوں کے انداز میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے، مجھے پتہ ہے وہ اپنے بھائی سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا محبت سے بولا۔ حجاب نے احتجاج کرتے اسے دور کرنا چاہا۔ حازم سرشاری سے اپنے کیبن سے نکلتا حجاب کے کیبن کی طرف آیا۔ وہ آج اس کے اصرار پر ہی آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ اچھا سا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے کیبن کے اندر قدم رکھا جہاں الہام اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ حازم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دور کرنا چاہ رہی تھی مگر الہام اسے پیار سے پچکارتا ایک بار پھر اس کا ماتھا چوم گیا۔ حازم کو لگا کسی نے اس پر کھولتا تیل انڈیل دیا ہو۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ کوئی اسے نظر بھر کر بھی دیکھے۔ وہ جارحانہ قدموں سے ان کی طرف بڑھتا، حجاب کو اس کی گرفت سے کھینچتا، لال سرخ ہوتی آنکھیں الہام پر گارتا اس کے جبڑے پر مکہ چڑھ گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری حجاب کو ہاتھ لگانے کی؟ تیرے ہاتھ توڑ دوں گا، وہ بپھرا شیر بنا گرایا۔ حجاب کے حلق سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ حازم میری بات سن۔ الہام اس پر جوابی کارروائی کرنے کے بجائے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے بولا۔ حازم بنا رکے پے در پے اس پر وار کرتا چلا گیا۔ اگر میں کتنی دیر سے یہ سب برداشت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے مارنا نہیں آتا۔ الہام اس کا ہاتھ روکتا ہوا بولا۔ تو نے میری حجاب کو چھوا بھی کیسے؟ وہ ایک بار پھر طیش میں گراتا اس کے پیٹ میں مکہ جڑ گیا۔ وہ اس وقت جنونی سا ہو رہا تھا۔ الہام سکندر میرے بھائی ہیں۔ حجاب اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں تھامتی ہوئی بولی۔ حازم کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ بے یقینی سی نظروں سے حجاب اور الہام کو دیکھ رہا تھا۔ حجاب اس کی نظروں پر شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ تمہارا بھائی ہے یہ؟ وہ تصدیق کرنے والے انداز میں بولا۔ حجاب نے اثبات میں سر ہلایا۔ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ وہ سنجیدہ تاثرات سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ حجاب لب چبا کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا جواب دے۔ میری بات کا جواب دو۔ وہ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر چیختے ہوئے بولا۔ میں یہاں نہیں تھا، ہمارا کچھ کرائسس۔ حجاب کو خاموش دیکھ کر الہام تیزی سے بولتا اسے وضاحت دینا چاہ رہا تھا۔ اسے حازم کا یوں حجاب سے چیخ کر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر حازم کی دہاڑ پر اسے خاموش ہونا پڑا۔ تم سے پوچھا میں نے، تم 2 منٹ خاموش رہو، اپنی بیوی سے مخاطب ہوں میں۔ حازم کی بات پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ مگر تم کس طرح میری گڑیا پر چیخ رہے ہو؟ الہام کو اس کا رویہ ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا، اس لیے وہ اسے بار بار ٹوک رہا تھا۔ اچھا تب کہاں تھے تم جب تمہاری گڑیا ٹکے ٹکے کی نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہی تھی؟
تب تم نہیں تھے بلکہ ہم تھے اس کے ساتھ۔ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے، تمہارا باپ ہسپتال میں پڑا تھا اور تم یہاں نہیں تھے، تب بھی میں نے مدد کی تھی تمہاری بہن کی۔ حازم اس کو استہزائیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ حجاب نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ سب کر کے اب احسان جتا رہا تھا؟ تم کچھ بولو کہ ہم سے یہ سب چھپانے کا کیا مقصد؟ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا وہ۔ الہام بھائی تب ہم سے خفا ہو کر چلے گئے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے نوکری کی تلاش کے لیے نکلنا پڑا۔ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، بس یہ یہاں نہیں تھے اس لیے کسی نے بھی ان کی بات نہ چھیڑی۔ حجاب حازم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر بولی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے، جب یہ واپس آیا تب کیوں نہیں بتایا؟ جب اس کا دانیل سے نکاح ہوا تب تو تم لوگ وہاں تھے، تب کیوں نہیں بتایا؟ ان سب کو چھپانے کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے؟ حازم جیسے آج ہی سارے حساب بے باک کرنا چاہتا تھا۔ میں بتانا چاہتی تھی مگر مجھے موقع نہیں ملا، وہ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولی۔ بتانا چاہ رہی تھی؟ کب بتانا چاہ رہی تھی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم لوگ ابھی بھی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ حازم اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ حازم کی بات پر الہام ایک پل کے لیے گڑبڑایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے سسر کو بھنک بھی لگ جاتی کہ اس کی ماں اور کوئی نہیں بلکہ وردہ ہے تو وہ کبھی دانین کا نکاح اس سے نہ ہونے دیتے۔ حجاب تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، مجھے امید نہیں تھی تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی، اور بھی کچھ ہے تو بھی بتا دو، وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ حجاب نے لب کچلتے اپنی سسکی دبائی تھی۔ وہ ان دونوں پر ایک نظر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حجاب نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا جو اس سے خفا ہو کر گیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ پائے گا، مگر حجاب کے بات چھپانے پر اسے وقتی غصہ ضرور تھا، مگر یوں اس کا ناراض ہو کر جانا ہی حجاب کی جان نکال رہا تھا۔ ایک کیس کو ہینڈل کرتے کرتے ماہر کو دوپہر کا 1 بج گیا تھا۔ جتنا وہ جلدی مچا رہا تھا اتنی ہی اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس کی گاڑی جیسے ہی افندیز انڈسٹریز کے آگے رکی، اسی وقت اس نے حازم کو وہاں سے گاڑی سے نکلتا دیکھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، اب وہ بے فکر ہو کر اپنی وشے سے ملاقات کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا آفس کی بلڈنگ کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں مزید تیزی آئی۔ کل رات وہ لیٹ نائٹ واپس آیا تھا۔ اس نے ان دنوں میں یہ تو پتہ کر لیا تھا کہ عروج کا کیبن کون سا تھا۔ اس کو کسی نے روکا نہیں تھا کیونکہ حازم اسے سب سے انٹروڈیوس کروا چکا تھا۔ ماہر نے اس کے کیبن کے باہر کھڑا ہو کر گہرا سانس بھرا، پھر ہمت مجتمع کرتے کیبن کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ پری پیکر بلیک ڈریس کے ساتھ بلیک ہی حجاب میں ملبوس تھی۔ سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے کندھے پر سیٹ تھا۔ عروج پنسل منہ میں دبائے کسی فائل کا باریک بینی سے معائنہ کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ باریک بینی سے ماہر نے اس کا معائنہ کر ڈالا تھا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا خود کو سکون پہنچانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے بجھے جوت اسے دیکھ کر جل اٹھے تھے۔ عروج نے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو جھٹ سے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ دروازے پر ایستادہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ اسے اتنے دنوں بعد پھر اپنے سامنے دیکھ کر عروج کے تن بدن میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ وہ کتنے دھڑلے سے بغیر کسی سے پوچھے اس کے کیبن تک پہنچ چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تمیز نہیں ہے آپ میں؟ بنا نوک کیے کیوں اندر آئے؟ وہ اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی پنسل ٹیبل پر پٹکتی غصے سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ماہر اس کے انداز پر گہرا مسکرایا۔ وہ چھوٹے سے ماتھے پر بڑھ ڈالے چہرے پر ڈھیروں غصے کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وشے میری جان، وہ بولا بھی تو کیا؟ عروج کو لگا وہ ابھی اس پر چلائے گا، اسے اس کی اوقات بتائے گا، مگر وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتا اس کے نزدیک آ گیا۔
وشے ماہر نے جیسے ہی ہاتھ اس کے عارض پر رکھنا چاہا، عروش بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس انسان کا لمس بھی گوارا نہ تھا، ہاتھ لگانے کے بارے میں سوچیے کا بھی نہیں۔ عروش انگلی اٹھا کر وان کرنے والے انداز میں بولی، وشے ایسا مت کرو، پچھلے کچھ ماہ میں تمہارے ایک لمس کی خاطر تڑپ رہا ہوں۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولتا، اس کے نزدیک آتا، اس کے عارض پر ہاتھ ٹکا گیا۔ عروش حیران و پریشان سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ منہ سے ہمیشہ آگ اگلنے والا آج اس کے لبوں سے کتنی نرمی سے عروش سے بات کر عروش کے لیے الفاظ نکل رہے تھے۔ وشے نہیں ہوں میں، عروش نام ہے میرا، عروش فخر۔ وہ اپنے عارض پر اس کا ہاتھ پرے دھکیلتی ہوئی بولی، تم ہو وشے، میری وشے، اور تمہارا نام عروش فخر نہیں بلکہ عروش ماہر للشعری ہے۔ تم صرف میری ہو، صرف اور صرف میری۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے ماتھے پر ایک استحقاق بھرا لمس چھوڑ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر لب اس کے ماتھے پر ٹکائے کھڑا رہا۔ اس کی رگوں پہ جیسے سکون کی لہریں دوڑنے لگی۔ میرے وشے، میرا سکون، وہ اس کی حیرانگی بھری آنکھوں کو چومتا ہوا بولا۔ یہ عمل اس نے ایک بار نہیں کئی بار دہرایا تھا۔ جتنی بار اس نے عروش کی آنکھوں کو چھوا تھا، اتنی بار ایک نئے سرے سے سکون ملا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کتنا یاد کیا میں نے؟ پچھلے کچھ ماہ سے میں اتنا باولا ہو گیا ہوں کہ مجھے ہمارے بنگلے میں تم چلتی پھرتی نظر آتی ہو۔ کبھی کچن سے نکلتے، کبھی میرے لیے پانی لاتی، کبھی اپنے کمرے سے نکلتی، کبھی مجھ سے شکوہ کرتی۔ وہ آنکھوں میں چاہت کا ایک جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے جھکتے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر چمکتے اس تل کو چوما تھا۔ یہ عمل اس نے ایک بار نہیں بارہا دہرایا تھا۔ وہ دیوانہ ہوتا اس کے تل کو لبوں میں دبائے کھڑا تھا۔ وہ بار بار اس کے نزدیک آتا، اسے اپنے لمس سے آشنا کروا رہا تھا۔ اس نے آج اس تل کو دیکھا تھا، وہ ننھا سا تل جو ذرا غور سے دیکھنے پر ہی نظر آ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا غور سے اسے دیکھا ہی نہ تھا، مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نظریں اس پر سے ہٹے ہی نہ۔ عروش کا چہرہ سرخ گلاب ہوا، کوسے قزح کے رنگ اس کے حسین مکھڑے پر بکھرتے چلے گئے۔ اس نے عروش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک ترین کھینچا تھا۔ عروش اس کی پہلی افتاد پر نہ سنبھلی تھی، اسے مزید بے باکیوں پر اترتا دیکھ کر آنکھیں پھیلا گئی۔ تمہاری اس خوشبو کا دیوانہ ہوں یار، ایک بار ہی یہ خوشبو قریب ترین محسوس کی ہے، اب میں بار بار اس خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر لب ٹکائے گہری سانس بھرتا ہوا بولا۔ عروش کا بدن بری طرح لرز رہا تھا، اسے لگا اس کی ٹانگوں سے ابھی جان نکل جائے گی۔ اس کے بدن کی لرزش محسوس کرتے وہ اسے سینے سے بھینچے اس کی کمر سہلانے لگا۔ عروش سمجھ نہ سکی وہ انسان اس قدر کیوں نرم پڑ رہا تھا۔ جی تو یہاں پر قصے کا اختتام ہوتا ہے، اور پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اور اگلی کیس جو ہے وہ میری ڈیمانڈ جو ہے آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، 350 سبسکرائبر کی جسٹ ڈیمانڈ ہے، اور اس کے علاوہ 100 لائک آپ نے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 30 جو ہے کمنٹس آنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی جو ہے ایپیسوڈ جو ہے آپ کو کل مل جائے گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، مجھ پر کام کا پریشر بہت زیادہ ہے، جہاں میں جاب کرتی ہوں، اور بھی زیادہ ہونے والا ہے کل سے۔ میری ٹائمنگ بھی جو ہے مجھے جلد سے جلد جانا پڑنا ہے، تو اس کے لیے مجھے جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل کو بہت مشکل سے مینیج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایک ہی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، اور میرا جو ہے مین فوکس اپنے اسی ناول کی طرف ہے، تاثیر جہاں کی طرف۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اسی کی ہی اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد سے جلد پوسٹ کرتی جاؤں۔ تو اس سب کے لیے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے، اچھا ریویو دیں گے، اچھے سبسکرائبر جلد سے جلد رن کریں گے، تو پھر میں جو ہے ساتھ ساتھ دوسرا ناول جو اپڈیٹڈ ورژن ہے سرتاب الفت کا، اس کو بھی لے کر چل سکتی ہوں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ سٹارٹنگ کی ایپیسوڈ کوئی پڑھ رہا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کافی لوگ پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ اس پر بھی ویوز آ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے مجھے وہ والی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کرنی چاہیے۔ میں پیچھے سے اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن کوشش کروں گی کہ روز اس کی بھی 1-2 ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں، تاکہ پیچھے سے جلد کور ہو جائے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور پھر ملتے ہیں اگلی اس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔